یہ بتائیے گا کہ اس الیکشن سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, یا اس کو تھوڑا ریفریز کروں تو کیا ایکسپیکٹیشن, کیا آپ نے ٹارگٹ اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑا سا بیڈ لک ہے کہ جماعت بنے ہوئے ابھی کچھ مہینے میں تو الیکشن آ گیا, لیکن اس بارے میں ہم کرسٹل کلیئر ہے کہ ہماری اولین ترجیح آج بھی مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہے. اس کے لیے میں نے بڑی سٹرگل کی ہے, بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں. میں بڑی محنت کی ہے, میں نے محنت بھی بہت کی ہے اسامہ بھائی. میں بڑے لیڈروں کے ساتھ یعنی ڈائلاگ میں رہا ہوں اور مکالمے میں رہا ہوں, باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن میں نے دیکھا یہ کام ایک مشکل کام ہے. جتنا مجھے آسان لگتا تھا کہ دین کے نام کے اوپر مشترکات کی بنیاد کے اوپر اتحاد ہو جائے گا, تو یہ مشکل ہے. لیکن مایوس نہیں ہوں, یعنی کم از کم میں ساری مذہبی جماعتوں کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہوں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے قائل ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ قائل ہو چکے ہیں. زبردست. صرف ایک پوائنٹ ہے, میری خواہش یہ تھی یا معاویہ اعظم کی خواہش یہ تھی یا دیگر جو جماعتیں ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, کہ سعد رضوی صاحب, سراج الحق صاحب, ہم سارے مل کے ایک انتخابی اتحاد کے اوپر کام کریں اور ایک نشان سے الیکشن لڑیں. یہ ہونا ممکن نظر نہیں آیا. اس کے اندر جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں نا, ان کو اپنے اپنے نشان اور اپنی اپنی پارٹی زیادہ عزیز ہے. تو اس کا حل پھر یہی نکالا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس مشن میں ناکام ہو گیا, پھر تو سیکولر جماعتوں کے لیے گیٹ کھلے ہوتے ہیں نا. پھر تو پی ٹی آئی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, پیپل پارٹی, ان کو میں تینوں کو ایک کیٹیگری اور ایک صف کا سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ ڈائلاگ اور مذاکرات تو اس بنیاد پہ ہوں گے کہ وہ جمعیت اہل حدیث کو کون زیادہ اوبلائج کرتا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے, وہ ایک اصولی بات ہے, بالکل وہ ہر سیاست میں. اس لیے میرے جو ٹارگٹس اس الیکشن میں کوشش یہ ہے کوئی مذہبی اتحاد آ جائے. اگر نہ ہوا تو ظاہر ہے ہم ان سیکولر پارٹیز میں سے کسی کا انتخاب کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑا پچھتاوا اور سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اگر آپ پچھتاوا کے ہیں تو پچھتاوے تو شاید ایک سے زیادہ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صلح مرکزی جمعیت سے میری ہوئی, اس نے میری زندگی کے 4-5 سال ضائع کیے اور ہماری صلاحیتوں کو, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دانگ لگانے والی بات ہوگی. یہ صلح نہیں تھی ہونی چاہیے, یہ غیر فطری تھی. یہ ایک پچھتاوا اور ریگریٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, کئی دفعہ میرے دل میں لاشعور میں کہہ لیں کہ میں نے جب مدینہ یونیورسٹی سے مہد اللغہ سے فارغ ہو کے 2 سال کر کے اپنے اساتذہ کے مشورے سے میں آیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں دین کا کام زیادہ ہونا چاہیے, لیکن میرے لاشعور میں کبھی کبھی آتا ہے کہ مجھے مدینہ نہیں تھا چھوڑنا چاہیے. یعنی ایک مدینہ کے ساتھ محبت, والد صاحب کی وہاں پہ قبر, میرے دادا کی وہاں پہ قبر, اور پھر میرا بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا, وہ فوت ہو گیا, اس کی وہاں پہ قبر, یعنی اس کے ساتھ ایک لگاؤ تھا. تو مدینہ چھوڑنے کا ایک لاشعور کے اندر, یعنی کچھ پچھتاوے تو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں نا, تو ایسے پچھتاوے تو ہیں. غلطی سب سے بڑی پچھتاوا غلطی کا ہی اگلا سٹیپ ہوتا ہے. زندگی میں کچھ ظاہر ہے مسٹیکس ہوئی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ, انسان کے ذہن میں. ظاہر ہے میں یہی سمجھتا ہوں کہ بلنڈرز یہی ہیں. جو ایک غلطی میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ 2008 کے اندر میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا, یہ بھی میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں. صحیح, وہ بھی نہیں تھا لڑنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں غلطی سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا, اور میں اس سے یہ دیکھیں, جب تک بندہ الیکشن نہیں نہ لڑتا, آج اللہ کے فضل سے میں سعد رضوی صاحب کو یا سراج الحق صاحب کو یا سب کو یہ پیغام دیتا ہوں نا کہ آپ اکیلے الیکشن نہیں جیت سکتے. وہ کس وجہ سے دیتا ہوں؟ کیونکہ میں نے خود لڑا ہوا, ایکسپیرینس کیا ہوا. تو وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میرا پیغام آج بھی ہے ساری دینی جماعتوں کے رہنماؤں کو, آپ اکیلے الیکشن 70 سال اور بھی لڑ کے دیکھ لیں, آپ نہیں جیت سکتے. بالکل صحیح, نہیں جیت سکتے. ہاں میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. مثلا ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس ادارے میں, یہاں پہ میرے پیچھے اسامہ بھائی 1500 لوگ جمعہ پڑھتے ہیں, 700 حباتی. اب ان کے گھر میں 5-5, 10-10 افراد ہوں گے نا. بالکل. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ صرف میرے مسجد کے اندر 10,000 سے زیادہ ووٹر موجود ہے, اور میرے اس علاقے میں 10 مراکز ہیں. اور میں اس خوشگمانی میں آ جاؤں, یہ مجھے ووٹ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. کب دیں گے؟ یہ بھی بڑی عجیب سائیکالوجی ہے ووٹر کی. اگر ان کو پتا لگے گا نا علامہ صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں تو یقین ماننے سارے دے دیں گے. مذہبی جماعتوں کے پاس یہ چیز کی کمی ہے. وہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ جب ساری مذہبی جماعتیں مل جاتی ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جیت سکتا ہے, ہوا بن جاتی ہے. ہوا بننے کا, جیت کے امکان پہ بھی لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. جس کینڈیڈیٹ کا پتا ہونا اس نے نہیں جیتنا, اس کو ووٹ نہیں پڑتا. ایکچوئل اس کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کو پڑتا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑی خواہش
خواہش ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش جو پہ لگتا ہو آپ کو کہ سب سے بڑی ہے؟ میری خواہش یہی ہے، میری اب تو ظاہر ہے دلی خواہش ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سب سے بڑی دینی مذہبی سیاسی جماعت ہو، اور علامہ احسان اللہ دیر شہید رحمہ اللہ کی طرح پاکستان بھر کے اندر اہل حدیثوں کی نمائندہ تنظیم بنے۔ اور میری خود دلی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے، جو اسلام ہے، وہ پاکستان کے آئین میں صرف لکھا ہوا ہے، اللہ کرے اس کے اوپر عمل بھی شروع ہو جائے۔